بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة
هو أعلم بكم إذ أنشأكم وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ حضرات، جس طرح ایک انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت کے اور رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے بتلائے ہوئے اصولوں کو مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، وہ شخص اللہ رب العزت کا مقرب اور اللہ حکم الحاکمین کا محبوب بن جاتا ہے۔ بے عین ہی اسی طرح ایک وہ شخص جو اللہ حکم الحاکمین کی بغاوتیں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کو بجا نہیں لاتا، وہ یقیناً مالک کائنات کا نافرمان اور اللہ حکم الحاکمین سے دور ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جہاں پہ اللہ حکم الحاکمین نے اپنے محبوب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پہ اللہ نے نافرمانوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ جہاں پہ اللہ رب العزت نے اہل جنت کا تذکرہ کیا، وہاں پہ اہل جہنم کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور دوست وہی ہے کہ جو اپنے دوست کو ہر اس کام سے منع کرے، ہر اس کام سے روکے جو اس کے لیے اچھا اور بہتر نہیں ہے، ہر وقت میٹھی میٹھی باتیں بتانے والا اور برے کاموں سے منع نہ کرنے والا اچھا دوست نہیں ہوتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑھ کے اپنی امت کے لیے مشفق اور مہربان کوئی نہیں ہے، اور آپ نے جہاں پہ اپنی امت کے لوگوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں، وہاں پہ آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے اور برے کاموں سے، بری باتوں سے منع بھی فرمایا، ڈرایا بھی ہے۔ آج کی اس مختصر سی مجلس میں رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اپنی معروضات کو عرض کروں گا کہ جس کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چند مہلک ترین گناہ بتلائے ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2766 صحیح البخاری کی حدیث، اور صحیح مسلم کے اندر 99 نمبر حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قالا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، آپ نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ، ہلاک کر دینے والے 7 کاموں سے بچ جاؤ۔ سننے والوں نے کہا اے اللہ کے پاک پیغمبر وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ رحمت کائنات نے فرمایا پہلے نمبر پہ الشرک باللہ، پہلی چیز، پہلا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا والسحر، دوسرا مہلک ترین گناہ جادو کرنا اور کروانا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی ایسی جان کو قتل کر دینا کہ جس کو قتل کرنے سے اللہ حکم الحاکمین نے منع کیا ہے، جس کا قتل کرنا حرام ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا سود کھانا وَأَكْلُ الرِّبَا، اور پھر فرمایا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، 5ویں نمبر پہ بڑا گناہ یہ ہے کہ یتیم کا مال کھایا جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا 6 نمبر پہ وَتَوَلَّى يَوْمُ الضَّعْفِ، 6 نمبر پہ بڑا گناہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان مار کا بپا ہو تو پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا، یہ 6 بڑا گناہ ہے۔ اور 7واں گناہ آپ نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، کہ ایک بندے کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، مومن آدمی ہے، متقی آدمی ہے، اس کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر بہتان لگا دینا۔ اگر یہ بندہ ہمارے گروہ کا نہیں تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے اوپر غلط الزامات لگا دینے، ہماری پارٹی کا نہیں، ہمارے مسلک کا نہیں، تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے اوپر غلط الزامات لگا دینا، یا اس کے ساتھ میری بنتی نہیں ہے تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے اوپر بہتان لگا دینا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ 7واں بڑا گناہ ہے۔ اور ہم اب ان کی تشریح کے حوالے سے چند باتیں کرتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ ان کی سنگینی کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، انسان کا زندگی کا بنیادی مقصد اور اس کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد صرف توحید ہے۔ اگر توحید کے اوپر اس کا عقیدہ پختہ ہے، وہ بندہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔
اور اگر اس کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے، وہ بندہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اور یہ شرک توحید کی ضد ہے، جس طرح دن کی ضد رات ہے، رات کی دن کی ضد دن ہے، توحید کی ضد شرک ہے۔ اور بنیادی طور پہ یہ بات یاد رکھیں کہ توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو اس کی ذات میں بالکل اکیلا، تنہا، یکتا ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ حکم الحاکمین نے قرآن مجید میں کہی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اللہ حکم الحاکمین کو ذات کے اعتبار سے اکیلا ماننا۔ اور اہل یہود اس غلطی کا شکار ہوئے، انہوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے یہ بات کہی کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور بدقسمتی سے مسلمان 4 قدم آگے ہو گئے، انہوں نے کہا نور من نور اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے نور کا حصہ ہیں، جبکہ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس سے کچھ نکلا ہے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ نور من نور اللہ۔ یاد رکھ لیں یہ توحید کی ضد ہے، اور یہ چیز شرک کے زمرے میں آتی ہے، اور شرک اللہ کا الحاکمین نے کبھی معاف نہیں کرنا ہے۔ آگے بڑھیے۔ توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا الحاکمین کو ذات کے اعتبار سے اکیلا ماننا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، اور عبادت کے اعتبار سے بھی اللہ اکیلا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اور مسلمان کا ماٹو یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، کیا کسی اور کی بھی کی جا سکتی ہے؟ عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اور عبادت ہے کیا؟ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، اور دعا مانگنا عبادت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور دعا مانگتے ہوئے اوروں کا نام لینا، اوروں سے مانگنا، اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے سوال کرنا۔ ہم نماز کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب دعا کی عبادت کرتے ہیں پھر دعا کے اندر اللہ احکم الحاکمین کو چھوڑ کے ہم کسی اور سے مانگتے ہیں۔
آگے بڑھیے. توحید کی تیسری قسم کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کے اندر جو کچھ موجود ہے صرف اس کا اللہ کو پتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا انبیاء بھی جانتے ہیں، اللہ کے سوا نیک لوگ بھی جانتے ہیں. اللہ کی صفات کو اوروں کے اندر شامل کرنا، اوروں کے اندر تلاش کرنا، اس کو شرک کہا جاتا ہے. اور اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. ایک بندہ جب شرک کرتا ہے نا تو وہ شرک کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، بلکہ اس کو محبت کے ساتھ کرتا ہے، عقیدت سمجھ کے کرتا ہے، عبادت سمجھ کے کرتا ہے. گناہ سمجھ کے شرک نہیں کرتا، بلکہ اس کو محبت عقیدت سمجھ کے کرتا ہے. اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سوا شریک بنائے، یحبونہم کحب اللہ، ان کے ساتھ اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جس طرح محبت اللہ سے کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. حالانکہ ایمان والوں کی محبت صرف اللہ کا الحاکمین کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے. وہ اللہ کا الحاکمین کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں وہ کسی اور کو شریک نہیں بناتے ہیں. مہلک ترین گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. اللہ کے ساتھ ذات میں، صفات میں کسی اور کو شریک نہیں بنانا. اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں رحمت کائنات اپنے صحابہ کو، اپنی امت کے لوگوں کو بڑی شدت سے تلقین کیا کرتے. آپ کہا کرتے لوگوں اتقوا ھذا الشرک، اس شرک سے بچ جاؤ، اس لیے کہ یہ شرک انسان کے جسم کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح ایک چونٹی داخل ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ چونٹی پاؤں سے اوپر چڑھتی ہے اور پورے وجود پہ پھر کے سر تک آ جاتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا. اس کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب چونٹی اس کو کاٹ دیتی ہے، اور پھر اگر وہ اس کو وہیں پہ مسل کے ختم کر دے، مار دے، تو وہ تو اپنا کام کر چکی ہے، اس نے تو اس کو کاٹ دیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا شرک انسان کے جسم کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح چونٹی داخل ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا. اور یہی وجہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ اللہ کا الحاکمین سے اس بات کی پناہ مانگا کرتے، اے اللہ مجھے اس شرک سے محفوظ فرما جو میں جان بوجھ کے کروں. اے اللہ میں اس شرک سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں بھول کے کر لوں، جو مجھ سے غلطی سے ہو جائے. اللہ کے پاک پیغمبر شرک سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے. اور یہ وہ شرک ہے اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور سارے گناہ لے کے آ جا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر تیرے نامہ اعمال میں شرک ہوا اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اور ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے ان کو خدا نہیں سمجھتے، ان سے مانگتے نہیں ہیں، بلکہ
ہم صرف ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں، یہ اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری وہ کہاں سنتا ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں، یہ اللہ سے کرتے ہیں، اور ہم پر ہمیں مل جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس بات کا رد کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کی عبادت تم اللہ کے سوا کرتے ہو نا، نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک ہیں۔ اور اگلی بات یہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم کہتے ہو ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور مشرکین بھی یہ بات کہا کرتے ہیں یقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم تو صرف ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور آج مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے اندر اگر انسان پڑ جائے تو اس کی ہلاکت یقین نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا، دخل النار، یہ بندہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، یہ بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے اندر اگر بندہ پڑ جائے تو اس کی ہلاکت بالکل یقینی ہے، اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا، دنیا کے اندر بھی ناکام ہے اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہے۔ آگے بڑھیے۔ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے دوسرا گناہ آپ نے فرمایا والسحر، جادو ہے۔ یہ جادو کیا ہے؟ عربی لغت کے اندر جادو کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل سے تبدیل کر دینا۔ اہل علم کے مطابق جادو کی دو اقسام ہیں۔ بعد یہ بات کہتے ہیں کہ جادو انسان کی نگاہ کے اوپر ہوتا ہے، یعنی یوں کہنے کہ نظر کا دھوکہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی نظر سے دکھائی کچھ دیتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جادو صرف نظر کا دھوکہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور بعض یہ بات کہتے ہیں کہ جادو کے اثرات انسان کے وجود کے اوپر، انسان کے معاشرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ جادو سے انسان کے گھریلو معاملات بھی متاثر ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، کاروبار کی بندش اور اس طرح کے دوسرے معاملات اگر جادو ہو جائے تو اس کا انسانی زندگی کے اندر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان اس کے اندر پڑ جائے تو وہ اللہ احکم الحاکمین سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر کرنے والے، کروانے والے یہ الزام دیتے ہیں کہ جی جادو حضرت سلیمان کی ایجاد ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن میں اس بات کی تردید کی ہے۔ پہلا سپارہ اللہ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ اللہ فرماتے ہیں جادو نبی سلیمان کی ایجاد نہیں بلکہ جادو سکھانے والے ولکن الشیاطین شیطان ہیں، جادو کو ایجاد کرنے والے شیاطین ہیں۔
اور جادو کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جادو کروانے والے کے بھی کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح ایک مسلمان اللہ کا الحاکمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اپنے وجود کو پاک اور صاف کرتا ہے، صفائی کو ستھرائی کو اختیار کرتا ہے، پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، بے عین ہی اسی طرح جادو کرنے والا شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے کہ جس سے شیاطین راضی ہو جائیں۔ گندگی کو پسند کرتا ہے، پلیدگی کو اختیار کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، یہ جتنے بھی لوگ فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، انتہائی گندے ترین لوگ کہ جن کے پاس بھی بیٹھنا محال ہوتا ہے، گندگی کو اختیار کرتے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سننے میں آیا ہے کہ قرآن مجید کی جتنی توہین یہ لوگ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ شیطان راضی ہو جائے، شیطان کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور جب ان کو شیاطین کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، پھر شیاطین ان کے کام بھی کرتے ہیں، پھر ان سے لوگوں کی جو قسمتوں کا فیصلہ وہ بھی کرواتے ہیں۔ اور پھر لوگ پیسے دے کے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعز و اقربا کو، اپنے قریبیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان سے جادو بھی کرواتے ہیں، نقصان پہنچانے کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور جادو کے لیے جادوگر کے پاس جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، جس بندے نے جادو کیا وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جس نے جادو کروایا اس کے ایمان میں بھی، اس کے ایمان کے اندر بھی کفر شامل ہو گیا، اور اس کے کفر کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیت الخلاء میں جانے سے قبل دعا بتلائی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب بیت الخلاء میں جاتا ہے وہ بے وضو ہوتا ہے، گندگی والی جگہ پہ ہوتا ہے، اور چونکہ شیاطین ان جگہوں کو گندگی اور نجاست والی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو شیاطین ان مقامات پہ انسان کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے بچنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے، آپ نے فرمایا شیطان کبھی بھی اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے ہاں لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں، اور جی ہمارے اوپر جادو ہو گیا، کاروبار نہیں ہے، گھریلو پریشانیاں، حل بتائیں۔ حل تو اللہ کے پاک پیغمبر نے آج سے 1450-1500 سال پہلے کا بتا دیا۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر کے اوپر کبھی شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو مسلسل 3 دن تک رات سونے سے پہلے مسلسل 3 دن تک آیت الکرسی پڑھتا ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے، کون سی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مسلسل 3 دن تک سونے سے پہلے جو بندہ آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس کے گھر میں کبھی جادو ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ 3 دن تک آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے سوتا ہے۔ آگے بڑھیے، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بعض دفعہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ چیزیں بڑی جلدی انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر جادو ہو گیا۔ لقید بن عاصم یہودی نے اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر جادو کر دیا، اور رحمت کائنات فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ہر وقت خوف کی کیفیت طاری رہتی۔ ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر سو کے اٹھے تو آپ نے فرمایا عائشہ میرے پاس دو بندے آئے تھے، فرشتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ اس کو مسئلہ کیا، اس کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ فلاں فلاں کنواں ہے، اس کنویں کے اندر وہ جادو کے اثرات موجود ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اس کنویں کے پاس گیا اور آپ ڈر گئے، آپ واپس آ گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر کیا آپ وہ چیز لے آئے ہیں جو آپ کو فرشتے نے بتائی تھی؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں جب اس کنویں کے پاس گیا تو اس کنویں کا پانی مجھے خون کی مانند سرخ نظر آیا، جادو کے اثرات تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یوں لگا کہ اس کنویں کے ارد گرد جو کھجوروں کے درخت ہیں وہ شیاطین کے سینگوں کی مانند ہو گئے ہیں۔ میں واپس آ گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے پاک پیغمبر کو پھر بھیجا، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پھر گئے اور وہاں سے جا کے وہ کنگھی لے کے آئے۔ اس کنگھی کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کے بال تھے جن بالوں کے اوپر جادو کیا گیا تھا۔ اور اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر کو فرشتے نے 2 چیزیں بتائیں، یہ جادو کا توڑ ہے۔ 2 چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں 11 آیات سورہ فلق اور سورہ ناس، 11 گریں لگی ہوئی تھی کنگھی کے اوپر بالوں کی، اور 11 ہی آیات تھیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھول دیتے، ادھر سے 11 آیات ختم ہو گئیں، ادھر گریں کھل گئیں اور جادو کے ساتھ ختم ہو گئے۔ یہ جادو کا توڑ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اس لیے یہ بات کہا کرتے، اور آپ کا یہ معمول تھا، آپ ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کیا کرتے، اور آپ فرمایا کرتے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد یہ سورتیں پڑھ لیتا ہے یہ اس کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور دوسری چیز وہ یہ سکھائی، حضرت جبریل نے دم کیا بسم اللہ ارکی کا،
من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس و من کل عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے، اور ہر اس نفس سے کہ ہر اس نفس کے شر سے جو تکلیف پہنچانے والا ہے، اور ہر اس آنکھ کے شر سے جو حسد والی آنکھ ہے۔ اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ یہ وہ دو چیزیں تھیں جو حضرت جبریل نے اللہ کے پاک پیغمبر کو بتائیں، اور یہ جادو کا توڑ ہیں۔ آج وہ لوگ جو جادو کا شکوہ کرتے ہیں، یہ دو نسخہ کیمیا ان کو نوٹ کر لیں اور اپنے گھروں کے اندر ان کی تلاوت کریں، سورۃ بقرہ کو پڑھیں، اس کا اہتمام کریں، اور ہر نماز کے بعد، اور اسی طرح فجر کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کے بعد 3 مرتبہ ان صورتوں کا اہتمام کریں، اور ہر نماز کے بعد ظہر، عصر اور عشاء، ان کے بعد ایک مرتبہ، فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ ان صورتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کی قسم ہے، ہر قسم کی پریشانی سے، تکلیف سے، مصیبت سے، دکھ سے اللہ انسان کو نجات عطا کر دے گا۔ یہ وہ 2 گناہ تھے جو مہلک ترین ہیں، باقی کا انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے۔ اللہ حکم الحاکم ان سے دعا ہے صحیح معنوں میں امام کائنات کے فراہمی کو سن کے سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔